حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے بیٹے کے لیے مانگی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما، یقیناً تو ہی ہے دعاؤں کو سننے والا۔ تو اسی ضمن کے اندر یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی اور مزید سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام نے دعائیں مانگی تو صرف اللہ ہی سے مانگی۔ جب بھی کوئی حالات ان پر آئے اور جس چیز کی ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو اپنا دامن پھیلایا تو اللہ ہی کے سامنے پھیلایا۔ ستارواں پارہ سورۃ الانبیاء، اس کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس سے پہلے کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد خلاصے کے طور پر، نتیجے کے طور پر فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا راغبا ورہبا، کہ اے مخاطب یہ جو تو نے نبیوں کے تذکرے سنے ہیں نا، یہ اللہ کے بندے، نبی، رسول، عظمت والے خیرات کے اندر، نیکی کو کاموں کے اندر جلدی کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَاغَبًا وَرَهَبًا، اور اپنے رب کو پکارتے تھے خشوع و خضوع کے ساتھ، گڑ گڑا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب ہی کو پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور فرمایا کہ یہ ہم سے ڈرنے والے تھے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ جب بھی کسی نبی کو کوئی ضرورت پیش آئی، کوئی مشکل، کوئی آزمائش، تو اس نے اللہ ہی کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو دعا والا مسئلہ ہے نا، اس دعا والے مسئلے پر قرآن حکیم نے بڑا ہی زور دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے بڑا زور دیا ہے اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور حدیث کے اندر بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا اللہ سے مانگنا یہ اس عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر الدعاء هو العبادہ، کہ اصل عبادت وہ ہے ہی دعا۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ پکار والے مسئلے پر، دعا والے مسئلے پر زور اس واسطے دیا گیا کہ مجھے قدم قدم پر محتاجی ہے، مصائب و مشکلات و بلیات کے اندر میں گھرا ہوا ہوں۔ کبھی مجھے مکان کی ضرورت، کبھی مجھے زمین کی ضرورت، کبھی مجھے کپڑے کی ضرورت، کبھی مجھے کھانے کی ضرورت، کبھی مجھے پینے کی ضرورت، کبھی مجھے شادی کی ضرورت، کبھی مجھے اولاد کی ضرورت، سفر و حضر، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کوئی ایسا دن، کوئی ایسا لحظہ، کوئی ایسا وقت انسان کا ایسا نہیں آتا کہ جس کے اندر انسان کو کوئی ضرورت نہ ہو۔ اب ان ضروریات کے لیے، ان حوائج کے اندر انسان پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ادھر ادھر کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا اس واسطے اس مسئلہ پر زور دیا گیا کہ تمہیں حوائج ہیں، تمہارے ساتھ ضروریات ہیں، تم نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، ان ضروریات کے اندر، ان حوائج کے اندر جب بھی تم پکارو تو کس کو پکارو؟ اللہ کو۔ اس واسطے یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص قرآن حکیم کے اندر بیان کر کے ہمیں سنائے جاتے ہیں کہ دیکھو ان کو بھی ضروریات تھیں، ان کے لیے بھی ہوائیں تھیں، ان پر بھی مشکلات آئیں، مصائب آئے، بلیات آئیں، لیکن انہوں نے بھی پکارا تو مجھے ہی پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ سن چکے ہو، جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ ہی کے سامنے اپنا دامن پھیلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ تم بھی آدم کے بیٹے ہو، آدم کی اولاد ہو، تو آدم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب بھی پکارنا تو کس کو؟ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر شرک اور کفر پھیل چکا تھا، اور یاد رکھیں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو اس وقت کوئی شرک نہیں تھا، نہ بت پرستی تھی، نہ قبر پرستی تھی، نہ حجر پرستی تھی، نہ شجر پرستی تھی، اللہ ہی کی عبادت ہوتی۔ کان الناس امۃ واحدہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام، اور حضرت شیش علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، ناصر، جن کا تذکرہ سورہ نوح کے اندر موجود ہے۔ اب جس وقت ایک ایک کر کے یہ بھی دنیا سے چلے گئے، یہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، عابد تھے، متقی تھے، لوگ ان کے پاس جایا کرتے، یہ واعظ و نصیحت کیا کرتے، گویا یوں سمجھیں کہ لوگوں کے یہ رہبر تھے، یہ پیر تھے، لوگ ان سے ہدایت حاصل کیا کرتے۔ تو جب ایک ایک کر کے یہ بھی دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے جانے کے بعد ان کی قبروں سے پھر شرک پھوٹا۔ شیطان نے پہلے ان کی قبروں پر عمارتیں بنوائیں، پھر اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسوسہ ڈالا، اور صورت بنا کر بھی ایک بزرگ ان کے سامنے آیا اور کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، ان بزرگوں کی شکلیں مجھے یاد ہیں، تم ان کے نام کے بت بناؤ، اپنے گھروں کے اندر رکھو، اور یہ نظریہ اپناؤ کہ ان کی روحیں ان بتوں کے ساتھ حلول کر گئی ہیں، اور پھر اللہ کی عبادت کیا کرو، اور یہ خیال رکھو کہ ان کا فیض ہمیں پہنچ رہا ہے۔ لوگوں نے یوں ہی کرنا شروع کر دیا، یہ نسل گئی، دوسری نسل آئی، پھر ان کو آ کر وسوسہ بھی ڈالا اور سامنے آ کر بات بھی کی، کہنے لگا
کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ کیسے؟ ایسے نہیں اللہ عبادت قبول کرتا، پہلے ان کی کرو پھر اللہ قبول کرے گا۔ وہیں سے یہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شرک و کفر کی تردید کے لیے اور لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پہلا پیغمبر جو بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور 950 سال تک اپنی امت کو ایک ہی بات کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یہی بات۔ مجمع کھڑا ہے تو وہاں جا کر یا قوم اعبدوا اللہ، انفرادی طور پر یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم والو، او میری برادری والو، میری امت والو، یا قوم اعبدوا اللہ، یہ کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ عبادت کے لائق، جبین نیاز کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، پکاروں کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، نظر و نیاز کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، حال دعائی کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، سجدوں کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، رکوع کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نیک مقرب بندے ضرور ہیں، مقرب ضرور ہیں، اللہ کے ولی ضرور ہیں، نیک ضرور ہیں، متقی ضرور ہیں، لیکن وہ الہ نہیں ہے۔ الہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، معبود صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ 950 سال کا عرصہ بیت گیا، ایک ہی بات، چوراہے پر بھی ایک بات، رات کو بھی ایک بات، دن کو بھی ایک بات، مجمع کے اندر بھی یہی بات، انفرادیت کے طور پر بھی یہی بات، گھروں کے اندر جاتے ہیں دستک دیتے ہیں یہی بات، اللہ اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ 950 سال کے عرصہ کے اندر 80 یا 82 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اسی تے سال 2 سال تبلیغ کریے تے اس تو بعد مایوس ہو جانے ہیں کہ یار نہیں مندے تے چھڑ پراں، کیڑی لو کے مغز مارن دی، کیڑی لو رے سر کھپاون دی۔ لیکن پیغمبر، اللہ کا پیغمبر 950 سال تک یہی کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ 950 سال کا عرصہ گزر گیا، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچ گئی، بڑے تو بڑے رہے، ان کے چھوٹے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نفرت کرنے لگے اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، حتیٰ کہ اذیت دینے سے بھی نہیں چکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں نظر آ جاتے ہیں تے روڑے تے پتھر مار دیں، آوازیں کستے ہیں، اللہ اللہ، اے نواں کوئی دین لے کے آ گیا ہے، اے کوئی اس نے نواں دین کھڑ لے آئے، اپنے آباء و اجداد دے دین تو ہٹ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے ہیں، ایک آدمی اس نے اپنے بچے کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، او میرا پتر، اس بندے دے نیڑے نہ پیا لگی۔ وہ پوچھتا ہے ابا کیوں کس وجہ سے؟ یہ باپ کہتا ہے پتر اس واسطے کہ جے اگر تو نیڑے لگ گئے دی گل سن نہیں ہوئی تے تینو باپ دادے دے دین تو پھیر دے گا، ہٹا دے گا، اس واسطے اس دے نیڑے نہ پیا لگیے، بڑا بے دین آدمی آ۔ وہ بچہ، چھوٹا معصوم بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے ابا مجھے ذرا نیچے اتارو۔ باپ نے جس وقت نیچے اتارا، پتھر پکڑا اس نے، حضرت نوح
نوح علیہ السلام کو مارا، حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی زخمی ہوتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ بلند کرتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ او میرے پروردگار دیکھ انہوں نے میرا حشر کیا کیا ہے، میں نے ان کو دن بھی تیری توحید سنائی، رات کو بھی میں نے ان کو تبلیغ کی ہے، اعلانیہ طور پر بھی میں نے ان کو تیری توحید سنائی ہے، اور چپ کے ہوڑے ہوڑے میں تیری توحید سناندا رہا، مجمع ہوئے تاوی میں جا کے تیریاں گلاں کیتیاں تے تیری توحید سنائی، جے اگر کو کلا منوں ٹکر گیا ہے تے تاوی میں تیریاں گلاں کیتیاں تے میں تیری توحید سنائی۔ اللہ میں انہوں لالچ بھی دیندا رہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا او میری قوم اے جڑی بارشاں نہیں پیاں وسدیاں تے ہن تھوڑے گھر بچے پیدا ہونے بھی کم ہو گئے نے، اللہ اللہ اے بچیاں ہوندیاں پیاں نے، بچے پیدا ہونے کم ہو گئے تے زمین دے وچوں اناج اگنا بڑا کم ہوندا پیا ہے، اللہ اللہ تے آسمان تو بارشاں بھی نہیں پیاں وسدیاں، ہر پاسے نحوست ہی نحوست تے ہر پاسے قحط دا سمانے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا او میری قوم اللہ کو معافیاں مانگ لو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اپنے رب کو معافیاں مانگ لو، میرا رب بڑا غفار ہے، اللہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، معافی مانگنا دھواڈا کام ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا او آسمان کو چھوڑے گا تم پر لگاتار برسے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ اللہ پھر وہ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی، اناج زمین سے بھی نکلیں گے، مال کے ذریعے بھی وہ تمہاری امداد کرے گا، بیٹوں کے ذریعے بھی تمہاری امداد کرے گا، اپنی رحمتیں تم پر برسائے گا، اللہ اللہ ہر طرف فراوانی ہوگی۔ میرے پروردگار میں ان کو یہ لالچ بھی دیتا رہا، لیکن ہوا کیا، جو میں ان کو تبلیغ کرتا، میں ان کو واز کرتا، تیریاں گلہ میں انہوں دستا، میں ان کو تیری توحید سناتا، ان کے دل کے اندر اسی طرح نفرت بڑھتی چلی جاتی۔ میں تیری توحید سناتا حالانکہ میں کوئی ان سے مانگتا بھی نہیں، اجر بھی نہیں مانگتا تھا، کوئی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتا تھا، میں تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کر کر کھانے والا پیغمبر، میں تو ان سے کوئی اجرت بھی طلب نہیں کرتا تھا، یار میں واز کرنا پیا تو منو کو اجرت دیو، منو کوئی معاوضہ دیو، کوئی نہ آج تک میں نے ان سے کوئی اجرت بھی طلب نہیں کی اے میرے پروردگار، لیکن جب بھی میں نے تیری ان کو باتیں سنائی، تیرا دین پہنچایا، تیری توحید سنائی، تو ان کے دلوں کے اندر نفرت بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ نوبت جا رسید، اے میرے پروردگار اب حالت میری دیکھ،
یہ چھوٹا معصوم بچہ، اس نے بھی یہ میری حالت کی ہے، میرا ماتھا زخمی ہے، میرا سر زخمی ہے۔ اے میرے پروردگار 950 سال دا عرصہ گزر گیا، میں سناندا رہا، لیکن ایک قوم جڑی ہے ہن مندی نہیں، نسلاں گزر دیاں گئیاں، انہاں دے وڈیرے چلے گئے، اولاد آئی او بھی چلی گئی، پھر انہاں دی اولاد آئی او بھی دنیا تو چلی گئی، نسلم بعدا نسلیں گزرتے چلے گئے، یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اللہ اللہ، لیکن 80 یا 82 بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے۔ اے میرے پروردگار، ہونے نہ چو جیڑا بھی پچھو آنا ہے، انہاں نانوں بھی بڑا بدبخت ہونا ہے، انہی سے بھی بڑا بدبخت ہوگا۔ اے میرے پروردگار، اب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار اب میری امداد کر اس فاسق قوم پر، یہ بات نہیں مانتے، تیری حدوں کو توڑتے ہیں، یہ شرک کرنے والی قوم، اب میری امداد کر۔ میرے پروردگار نے فرمایا نوح، ہم ضرور تیری مدد کو آئیں گے، ہم نے تیری دعاؤں کو سن لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پکارا تو کس کو پکارا؟ رب انصرنی علی القوم المفسدین انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا، میری امداد کر۔ پھر تھوڑا سا اور آگے چلیے، میرے مولا کریم نے فرمایا نوح، ہم نے تیری دعاؤں کو سن لیے، اب کشتی تیار کرو، میرا عذاب آئے گا، میرا غضب آئے گا، اللہ اللہ میں ان سب کو نیست و نابود کر دوں گا، کشتی تیار کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، اللہ تعلیم دیتے گئے نوح اس طرح کشتی بنانی ہے، یہ تختہ اس طرح جوڑ، یہ تختہ ایسا جوڑ، اتنے اس کے اندر خانے بنا، اتنی بڑی کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں، فرمایا جس وقت وہ تیرے پاس سے گزریں، اگر تیرے ساتھ مذاق کریں تو ان کو کہہ دینا تسی مذاق کر لو، ایک دن آمن والا ہے اسنا دھواڈے تے ہسنا ہے، آج تسی ہنستے پے ہو، ایک دن آنے والا ہے پھر ہم ہنسیں گے۔ وہ جب بھی پاس سے گزرتے حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے نوح اب ترقی کر کے بڑھائی بن گئے ہو، اب ترقی کر کے ترکھان بن گیا ہے تے ہن کشتیاں بناون لگ پے ہیں، پانی دا گھٹ تے پیون واسطے لبدا کوئی نہیں، یہ کشتی کتھے چلانیاں، یہ کشتیاں کدی پہاڑاں اتے بھی چلیاں نہیں، ایڈی وڈی کشتی تیار پیا کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے بابا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، حالانکہ تقدیر یہ غضب یہ تم پر بالکل تمہارے سر پہ کھڑے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہوتے، یہ کیوں نہیں ڈرتے، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ کشتی تیار ہو گئی، میرے مولا کریم نے فرمایا نوح کشتی تیار ہو گئی تے جیڑے تیرے اہل نے تے تیرے منن والے نے انہاں نو کشتی وچ سوار کر لے۔ فَقُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اپنے اہل کو بھی سوار کر تے جوڑا جوڑا جانوراں دا جڑے پانی وچ نہیں رہ سکدے، جڑے خشکی دے جانور نے انہاں نو بھی سوار کر لے، میرا عالمگیر عذاب آونے تے میں نسل بھی تے باقی رکھنی ہے نا، چلانی بھی تے ہے وے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جوڑا جوڑا جانوروں کا کشتی کے اندر سوار کر لیا، شیر بھی سوار ہو گئے، چیتا بھی سوار ہو گیا تے بلیاں بھی سوار ہو گئیاں تے گدڑ بھی سوار ہو گئے تے خنزیر تے چیتے وغیرہ ہر چیز سوار ہو گئی۔ اللہ اللہ، ان کے لیے خانے الگ بنائے گئے۔ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے اے میرے پروردگار، شیر چیتا اے تے خونخوار جانور جس وقت دوسرے جانوراں نو تکن گئے تے انہاں تے کھا پی جانا ہے، ہڑپ کر جانا ہے، بکری انہاں دے سامنے آئی تے ہڑپ کر جان گے، مجھ گاں انہاں دے سامنے آئی تے ہڑپ کر جان گے۔ میرے مولا کریم نے فرمایا نوح انہاں دی فطرت دے اندر ایک کون رکھن والا ہے جی، اے تہاڈی خوراک ہے؟ فرمایا میرا اللہ اے تے تو انہاں دی فطرت بنائی ہے کہ شیر دی خوراک گوشت ہے، چیتے دی خوراک گوشت ہے۔ فرمایا جے اگر میں انہاں دی فطرت بنا سکنا تے میں فطرت نو دور بھی کر سکنا وا۔
سوار کرنا تیرا کام، اے امن نال رہن گے، آپ ایک دوجے نو چھیڑ چھاڑ نہیں کرن گے، تو سوار کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سوار کر لیا، داخل کر لیا، ڈک دیتے انہوں نے، اللہ اللہ۔ تو اپنے ماننے والوں کو بھی حکم دیا بابا کشتی میں بیٹھ جاؤ، گھر والوں کو بھی کہہ دیا جو ایمان لائے تھے کشتی میں بیٹھ جاؤ، سارے کشتی میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی عذاب کا نشانی شروع ہو گئی، تندور میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ اللہ، زمین سے چشمے ابل پڑے، آسمان نے پانی چھوڑ دیا، آسمان اور زمین کا پانی آپس کے اندر ملنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنان وہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا پتر تے میرا اپنا جایا ہویا، میرا اپنا سلبی پتر کنان اے پہاڑ اتے چڑھدا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دے کر کہا او میرا پتر یا بنیا ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، پتر کلمہ پڑھ تے میرے نال کشتی وے سوار ہو جا، اج کافران دا ساتھی نہ بن۔ وہ کنان کہتے ہیں ابا سآوی الی جبل یاسمنی من الماء، اے ایڈا وڈا پہاڑ میں اس دی چوٹی اتے چڑھ جاواں گا تے چوٹی تک تے پانی نہیں جاون لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، پترا بھلا لگیاں ہویاں نہیں، اے کیوں آسرے تے سہارے ڈھونڈنا ہے پیا، جدوں اللہ دا عذاب آ جائے، اللہ دا فیصلہ آ جائے تے کوئی سہارا تے آسرا بچا نہیں ہو سکدا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اج اسے نے بچنا ہی جس دے اتے میرے اللہ نے رحم کیتا تے اس تو رحم کر دئی اپنے مواحداں اتے، مشرکین دے اتے رحم کدی نہیں ہویا۔ چھڑ دے دے دو میرا بچہ تے کلمہ پڑھ تے آ میرے نال سوار ہو جا۔ بچہ کہندے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ، میں پہاڑ اتے چڑھاں گا تے بھجدا جا رہا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے دے درمیان مکالبہ ہوندا سی پیا تے ایک پانی دا وڈا ریلا آ گیا تے باپ اور بیٹے دے درمیان حائل ہون لگا، بیٹا غرق ہون لگا، انہوں غوطے آئے تے یقیناً پھر اس نے پکاریا ہونا ہے ہائے ابا مینوں بچا لے، ہائے ابا میرے کول پہنچ جا، ہائے ابا ہن میں تیری گل من لینا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ اللہ محبت پدری غالب آنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا اپنا بیٹا سلبی بیٹا وہ آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، تو اللہ کے سامنے اپنا دامن اٹھایا اور دامن اٹھا کر کہتے ہیں اے میرے پروردگار ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ تیرا وعدہ بالکل سچا ہے تے تو ہے بھی حاکمہ دا حاکم، سارے حاکمہ اتے تیرا حکم چلدا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تو وعدہ کیتا ہے میں تیرے اہل نو بچاواں گا تے میرا اپنا پتر کنان میری آنکھاں دے سامنے غرق ہوندا ہے پیا، اے پروردگار بچا لے، اے اللہ اس نو بچا لے، یا اللہ اس نو بچا لے، مہربانی کر۔ میرے مولا کریم نے فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ نوح ہن دوبارہ میرے کولوں دعا نہ پیا کریں،
ہن دوبارہ میرے کولوں دعا نہ پیا کریں. اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ تیرے اہل وچوں نہیں. جے اگر تیرے اہل وچوں ہوندا تے تیری گل من لیندا. اللہ اللہ، میں نسب نو نہیں تکدا ہوندا، میں حسب نو نہیں تکدا ہوندا. پیغمبر زادہ ہے، نبی زادہ ہے، شاہ زادہ ہے. اللہ اللہ، چوہدری صاحب دا پتر ہے، جام صاحب دا پتر ہے، یا کسے سیاستدان دا پتر ہے، کسے زمیندار دا پتر ہے، یا کسے غریب دا پتر ہے. کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ اے قانون میرے ہاں نہیں چلدا. میرے ہاں تے چلدا ہے کہ جیڑا میرا بن جاوے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کلمہ پڑھ کے تے تقوی دی بنیاد اپنے دل دے اندر رکھ لوے، تقوی دی اٹ اپنے دل دے اندر رکھ لوے، تے تقوی دا ایرا اپنے دل دے اندر رکھ لوے، بنیاد رکھ لوے. اللہ اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، او میرا تے میں اس دا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تے میرے نو انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، اگرچہ تیرا پتر ہے لیکن تیری اکھاں دے سامنے غرق ہوئے گا. اور میں اپنے محمد دی امت واسطے سبق بناواں گا، ہدایت دا سامان بناواں گا. او میرے نبی دی امتیو، او میرے سونے محمد دے امتیو، خیال کرو اپنے رب دے نال شریک نہ بنایو. جے اگر جیڑا بندہ اپنے رب نال شریک بناوے تے خواہ پیغمبر زیادہ کیوں نہ ہووے، نبی زیادہ کیوں نہ ہووے، میں رب اس نو بھی نہیں جے بخشدا، میں اس نو بھی معاف نہیں کردا، میں اس نو بھی جہنم دا ایندھن بنا دینا. لہذا بڑے سوچ سمجھ کے زندگی گزارے ہو. لہذا اس واقعہ تو پتہ چل گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پکارا تو کس کو پکارا. وآخر دعوانا الحمدللہ.